السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ایک پیغام ہے آج کے اسکولنگ سسٹم سے متعلق، خصوصاً میرے ہوم ٹاؤن ککرالہ والوں کے لیے، ککرالہ کے اسکولوں سے متعلق اور عموماً ساری قوم و ملت کے لیے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، اس نوٹ پر ذرا ایک نظر ڈال لیجئے۔ اب ذرا ان شارٹ ویڈیوز پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے پیارے وطن، میں تیرے سامنے تب تک جھکتا رہوں گا یا تجھ کو تب تک سجدہ کرتا رہوں گا کہ جب تک میرا دل یہ نہ بولنے لگے کہ اے میری بھارت ماں، میں تیری ہی وندنا کرتا ہوں، تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں یا تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آ جائیے پری مہمان، ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، میاں بھائی اب ناچنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں بیچارے۔ تو میرے دل کی پیاس بجھا جا، کیونکہ یو آر کوکا کولا۔ دوستو، یہ ساری ویڈیو کلپس میرے ہوم ٹاؤن ککرالہ کے الگ الگ اسکولوں کے اسکول فنکشنز کی اور سالانہ جلسوں کی ہیں، اور یہ وہ ویڈیوز ہیں جو یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہیں، ورنہ نہ جانے کتنی ایسی ایکٹیویٹیز آج ہمارے اسکولوں میں ہونے لگ رہی ہیں۔ آپ ان ایکٹیویٹیز کو ڈانس کہیں یا کچھ کہیں، لیکن اسکولوں میں یہ پروگرام کلچرل پروگرام یا سانسکرتک کاریکرم سے نام سے کرائے جاتے ہیں۔ بے شک یہ کلچرل پروگرام ہی ہیں، لیکن یہ کلچر ہے کس کا؟ ہمارا تو نہیں ہے۔ دوستو، اسی کلچر کو مغربی تہذیب یا مغربی کلچر کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیوز دکھا کر میرا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری نہیں ہے، اور نہ ہی میری کسی اسکول والے سے کوئی ذاتی دشمنی یا لڑائی ہے، بلکہ میرا واحد مقصد اس خاموش طوفان کی طرف متوجہ کرانا ہے جو ہماری تعلیم گاہوں میں گھس کر ہماری قوم کے بچوں کے ایمان، عقائد اور نظریات کو غرق کر رہا ہے۔ وہ مغربی تہذیب جو ہمارے اسکولوں کے ذریعے سے وائرس کی طرف پھیل رہی ہے اور ہماری قوم کے بچوں کو انفیکٹڈ بنا رہی ہے۔ دوستو، آج کے ہمارے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں ہماری قوم کے بچوں کو ذہنی، فکری اور اعتقادی طور پر یعنی عقیدے کے اعتبار سے مرتد اور ملحد بنا رہے ہیں۔ مرتد اسے کہتے ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر
ایمان کو چھوڑ کر دوسرا عقیدہ اختیار کر لے. اور ملحد اسے کہتے ہیں جو یہ کہتا ہو کہ کوئی خدا کوئی رب اس کائنات کے اندر نہیں ہے. یہ کائنات جو چل رہی ہے اور اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سب اپنے آپ آٹومیٹک طریقے سے ہو رہا ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ جب 2 اور 2 4 ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کسی خدا کو کسی رب کو ماننے کی. دوستو ہماری قوم کے لوگوں کے مرتد اور ملحد ہونے کی اور بھی کئی وجوہات ہیں، لیکن فی الوقت میں اس مرحلے کی بات کر رہا ہوں جہاں سے اس ارتداد کی اور اس الحاد کی بنیاد پڑتی ہے. اس ارتداد کی ابتدا ہوتی ہے ہمارے پرائمری اسکولوں سے اور ہمارے کالج یونیورسٹیاں اس کو انجام تک پہنچاتی ہیں. آج کی ہماری کالجز اور یونیورسٹیوں سے نکلی ہوئی نئی تعلیم یافتہ نسل اسلام کے بنیادی عقائد کے معاملے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو رہی ہے. چونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، خود کو مسلمان ہی تصور کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن آج کی نئی تعلیم یافتہ نسل ان کے ذہنوں کو اگر ٹٹولا جائے تو اکثریت اس شک میں مبتلا ہے کہ کیا مرنے کے بعد میں واقعی میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا واقعی میں جنت اور جہنم بھی ہوں گے؟ کیا حساب و کتاب کا دن بھی کوئی ہوگا؟ اور کیا واقعی میں کوئی ایسے فرشتے بھی ہیں جو ہمارے اعمال کو ہر وقت لکھتے رہتے ہیں؟ یہ جو عبادات ہم کرتے ہیں کیا واقعی میں اس کا کوئی بدلہ ملنے والا ہے؟ اس طرح کے خیالات کے لوگ آج ہمارے کالج اور یونیورسٹیوں سے نکل رہے ہیں. دراصل جو تعلیمی نظام ہم پر آج مسلط ہے، یہ تعلیمی نظام اسی طرز پر ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس تعلیمی نظام کو ہندوستان کے اندر لاگو کرنے والے لارڈ میکالے نے خود یہ بات کہی تھی کہ ہم ہندوستان کے اندر ایک ایسا نظام تعلیم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اس نظام تعلیم میں پڑھنے کے بعد جو لوگ تیار ہوں گے، جو ایک نسل تیار ہوگی، ان کی چمڑی تو ہندوستانی ہوگی لیکن ان کے ذہن ہمارے غلام ہوں گے اور ان کا مذہب سے کوئی تعلق باقی نہیں ہوگا. مذہب ان کے لیے محض ایک فضول چیز ہوگی. دوستو پچھلے کچھ سالوں سے ککرالا کے اسکولوں میں کچھ بڑی افسوسناک چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، جن میں خاص طور سے بچوں کو اسکول کے اندر پروگراموں میں گانوں کی دھن پر ڈانس کروانا، ان سے گانے گوانا، خصوصاً نیشنل ایونٹس پر ان سے شرکیہ نعرے لگوانا اور اس طرح کی بہت سی ایکٹیویٹیز آج ہمارے اسکولوں کے اندر عام ہوتی جا رہی ہیں. اور یہ ساری ایکٹیویٹیز ہمارے اسکولوں میں سانسکرتک کاریکرم، کلچرل پروگرام کے نام پر کرائی جا رہی ہیں. چند سال پہلے میرا ککرالا کے ایک معروف ادارے کے ایک سالانہ جلسے میں شرکت کا اتفاق ہوا. پروگرام میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. اسٹیج کی فرنٹ سائڈ میں ککرالا کے کچھ معروف اور نامور لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پروگرام کی ریکارڈنگ ڈرون کیمرے سے کی جا رہی تھی. پروگرام شروع ہوتا ہے ایک تلاوت کے ساتھ، اس کے بعد میں حمد کے چند اشعار. اس کے بعد میں تیسرا پروگرام جو ہوتا ہے اس کے لیے تقریباً 10-12 لڑکیوں کو اسٹیج پر بلایا جاتا ہے. ایک گانا پلے ہوتا ہے اور اس گانے کی دھن پر وہ بچیاں اپنا ناچنے کا پروگرام پیش کرتی ہیں. اور پبلک اس پر تالیاں پیٹ کر مزے لے رہی ہوتی ہے. افسوس، اپنی غیرت پر ماتم کرنے کے لیے یہی کیا کم تھا. لیکن بات یہی نہیں رکتی. پروگرام ختم ہونے کے بعد میں اسٹیج کے سامنے بیٹھے ہوئے ان معروف لوگوں کو، ان بڑے لوگوں کو بولا جاتا ہے کہ آپ بچوں کے اس پروگرام کی رینکنگ کریں، آپ بتائیں کہ بچوں کے اس پروگرام پر آپ کتنے نمبر دیتے ہیں. پھر ککرالا کے ان بڑے نامور لوگوں نے بچیوں کے اس ناچنے کے پروگرام پر نمبر دیے اور گویا کہ ان کی حوصلہ افزائی کی اور اس بات کو ثابت کیا بلکہ پروموٹ کیا کہ اب اسکولوں کے اندر گانوں کی دھن پر بچیوں کو ڈانس کروانا یہ ایک بڑا قابل تعریف کام ہے اور یہ آج کی بڑی ضرورت ہے. یہ صرف ایک مثال ہے، ورنہ یہ ایک ایسا اکیلا پروگرام نہیں ہے، بلکہ ہمارے قصبے کے 10ویں اسکولوں میں اس طرح کے پروگرام عام طور پر اب دیکھنے کو مل رہے ہیں. ابھی کچھ ہی دن پہلے میں نے پڑوس کی 4-5 سال کی ایک چھوٹی بچی سے اس کے اسکول کے متعلق کچھ سوال کیے تو اس کا پہلا جواب یہ تھا کہ ہماری میڈم نے موبائل سے ڈی جے پر ایک گانا بجایا تھا اور ہم نے اس پر ڈانس کیا تھا. یہ ماحول آج ہمارے اسکولوں کے اندر رائج ہو رہا ہے. جب لیڈیز ٹیچرز کا، اساتذہ کا یہ حال ہوگا تو سوچیے ہمارے بچے اور بچیاں پھر کہاں تک جائیں گے. جس قوم کے اساتذہ ایسے ہوں گے اور بچیاں اسٹیجوں پر ناچیں گی تو اس قوم کی نسلوں سے پھر ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے. طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم جیسے پیدا نہیں ہو سکتے، جنید بغدادی جیسے پیدا نہیں ہو سکتے. اور یہ حال ان اسکولوں کا ہے جہاں پڑھانے والے اور پڑھوانے والے دونوں اسلام کے نام لیوا ہیں.
نیشنل ایونٹس پر خاص طور سے بچے ایسی ایکٹیویٹیز اور ایسے پروگرام پرفارم کرتے ہیں جو سیدھے سیدھے توحید پر حملہ کرتے ہیں، اور اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ ویسے تو یہ حقیقت ہے کہ مغربی فلسفوں نے ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس پر اس کا حملہ نہ ہوا ہو، چاہے وہ ہماری زبان ہو، ہمارا لباس ہو، چاہے وہ ہمارا عقیدہ ہو، فکر ہو، سوچ ہو، تہذیب ہو، لباس ہو، زبان ہو یا نظام تعلیم ہو۔ لیکن نظام تعلیم اس مغربیت کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ان مغربی فلسفوں نے احساس کمتری ہماری قوم کے اندر تک اس قدر گھسا دی ہے کہ ہماری قوم کے بچے اب خود کو غیروں کے سامنے مسلمان ظاہر کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ کمپنیز اور کالجز میں یہ چیز خوب دیکھی جاتی ہے۔ ہمیں اردو بولنے پر شرم آتی ہے اور انگلش بولنے پر ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ بات بات پر سوری اور تھینک یو کہنا ہمارے پڑھے لکھے ہونے کا ایک سمبل بن چکا ہے۔ برتھ ڈے جیسی فضولیات ہمارے تہذیب یافتہ ہونے کا معیار بن چکی ہیں۔ ہمیں اپنے والد صاحب کو ابا اور ابو کہتے ہوئے اب شرم آتی ہے، وہ اب پاپا اور ڈیڈی ہو چکے ہیں، اور امی اب ممی یا مام ہو چکی ہیں۔ یہ اور کچھ نہیں ہے، صرف مغربی تہذیب کی ذہنی غلامی ہے اور ہماری احساس کمتری ہے۔ خیر، میرا موضوع فی الوقت یہ نہیں ہے۔ اس وقت میرا موضوع ککرالہ کے اسکول اور خاص کر وہ اسکول جو پرائمری تک کی 5ویں کلاس تک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 20 یا 25 سال پہلے ککرالہ کے اندر جو ادارے تھے ان میں جامعہ اسلامیہ، درسگاہ اسلامی، زیارت شریف، مفتاح العلوم اور ایک مدرسہ فیض الاسلام، جہاں سے خود میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ کچھ ادارے اس وقت میں قابل ذکر تھے، اور جن لوگوں نے ان اداروں سے اس وقت میں تعلیم حاصل کی ہے ان کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ان اداروں کا نظام تعلیم کچھ اس طرح کا تھا کہ سلیبس کے اندر ہندی، انگلش اور میتھ کے ساتھ 4 یا 5 کتابیں اردو میں ہوا کرتی تھیں۔ جنرل نالج، سائنس، سوشل سائنس، ان کتابوں کو بھی عام معلومات، ہماری دنیا، جغرافیہ اور ریاضی وغیرہ کے نام کے ساتھ پڑھایا جاتا تھا۔ لیکن ان اردو کی کتابوں میں جو سب سے اہم 2 کتابیں تھیں وہ تھیں دینی تعلیم کا رسالہ اور تعلیم الاسلام۔ ان کتابوں کے اندر دین کے بنیادی عقائد اور شریعت کے بنیادی مسائل تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے تھے۔ پاکی ناپاکی کی مسائل، نماز، وضو وغیرہ کے فرض، سنت، واجبات اور دین کی وہ بنیادی باتیں جن کا معلوم ہونا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اس سے کہیں زیادہ علم ان کتابوں کے اندر موجود تھا۔ یہ کتابیں بچوں کو 3ری کلاس سے 5ویں کلاس تک پڑھائی جاتی تھیں اور ان کا زبانی یاد کرنا ضروری ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے بچوں کو دین کا بنیادی علم جو کہ فرض عین ہے، اس سے کہیں زیادہ علم بچوں کو ہو جاتا تھا۔ ٹیچر حضرات خود بھی نماز کے پابند ہوا کرتے تھے اور بچوں سے بھی نماز کی پابندی کراتے تھے۔ ہفتے میں جمعرات کے دن ایسا ہوتا تھا کہ بچوں کو نماز کی عملی طور پر پریکٹس کرائی جاتی تھی۔ اسکول کے سارے بچوں کو صفوں میں اکٹھا کیا جاتا تھا، انہی بچوں میں سے ایک بچہ آگے نکل کر ان بچوں کی امامت کرتا تھا، اور اس دوران جو ٹیچر حضرات ہوتے تھے وہ بچوں کو سکھاتے تھے کہ صف بندی کیسے کرتے ہیں، صفوں کو سیدھا کیسے کرتے ہیں، ہاتھ کیسے اٹھانا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدے کے درمیان پیر کیسے رکھنے ہیں، ہاتھ کیسے رکھنے ہیں، اور اس دوران ہمارے لیے کیا کیا ضروری چیزیں ہیں، اور وہ کون سی کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے سجدہ مکمل نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے نماز بھی نہیں ہوتی۔ یہ باریک چیزیں اس وقت عملی طور پر نماز کے دوران ہی سکھا دی جاتی تھیں۔ پھر صبح میں دعا کے بعد میں نماز اور کلمات کہلوائے جاتے تھے، اور اس دوران ٹیچر حضرات ان کا تلفظ ٹھیک کراتے تھے، جیم اور زا کا فرق بتاتے تھے، واو اور با کا فرق بتاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عربی زبان میں با کا واو، واو کا با پڑھ دینے سے، یا جیم کا زا، زا کا جیم پڑھ دینے سے، یا زبر زیر پیش کو بدل دینے سے جملے کا پورا مطلب بدل جایا کرتا ہے۔ یہ باریک چیزیں اس وقت اداروں میں پڑھائی جاتی تھیں، لیکن اب کیا حال ہے آپ کے سامنے ہے۔ لباس چست نہ ہو، لڑکیاں دوپٹہ پہنے اور لڑکے ٹوپی پہنے، ان چیزوں کا بچوں کو پابند کیا جاتا تھا۔ کتابوں میں بچے صحابہ کرام اور بزرگان دین کے واقعات پڑھا کرتے تھے، یعنی ایک مکمل دینی اسلامی ماحول ادارے کے اندر قائم ہو جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بچہ جب 5ویں پاس کر کے نئے نظام تعلیم کی اسکولی دنیا میں قدم رکھتا تھا کہ اس کا دل اللہ اور اس کے نبی کی محبت سے لبریز ہوتا تھا اور دین کی اہمیت اس کے دل کے اندر بس چکی ہوتی تھی۔ ایک بات یاد رکھیے کہ 7 سال کی عمر تک بچے کا سب کانشیس مائنڈ ایکٹیویٹ نہیں ہوتا، یعنی اس کا شعوری دماغ بیدار نہیں ہوتا۔
اور اس ایج کے دوران بچہ صرف ایک ریکارڈر کی طرح ہوتا ہے. وہ نہیں کرتا جو آپ اس کو بولتے ہیں، بلکہ بچہ اپنے سامنے ہونے والی ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کرتا ہے، پھر اسی کی کاپی کرتا ہے. بچہ دیکھتا ہے کہ پڑوس کی مسجد سے ایک آواز آئی، ابو اور بھیا ٹوپی اٹھا کر باہر نکل گئے، پھر امی نے کہا کہ سب لوگ نماز پڑھ کر کھانا کھائیں گے. اس کے بعد میں امی اور باجی واش روم میں گئیں. جب باہر آئیں تو ان کا چہرہ اور ہاتھ بھیگے ہوئے تھے. اس کے بعد میں انہوں نے ایک کپڑا بچھایا اور نہ جانے اس پر کیا کرنا شروع کر دیا. بچہ نہیں جانتا کہ نماز کیا ہوتی ہے، عبادت کیا ہوتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ نہیں جانتا. لیکن وہ سامنے ہونے والی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو ریکارڈ کرتا ہے. پھر آپ ایک دن دیکھتے ہیں کہ آپ بچے کو کچھ نہ بولیں، وہ خود بخود مصلی پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسی انداز میں نماز ادا کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے برعکس اگر کسی گھر کے اندر یہ ماحول ہے کہ والدین ماں باپ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، یا بہن بھائی ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، یا کسی گھر کے اندر ہر وقت ٹی وی چالو رہتا ہے، لوگوں کے اندر، گھر کے افراد کے اندر گالیاں دینے کا رواج ہے، تو وہ بچہ ان ساری چیزوں کو ریکارڈ کرتا ہے. اور ایک دن آتا ہے کہ بچے سے آپ کچھ نہ کہیں، بچہ خود بخود گالی دینے لگ جاتا ہے اور اس کے اخلاقیات بگڑ جاتے ہیں. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اسکولنگ سسٹم پر. اب کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے 15 کلو کے بچے کی پیٹھ پر 10 کلو کتابوں کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے. پھر عام طور پر ان 10 کلو کتابوں میں بھی وہ کتاب عام طور پر غائب ہوتی ہے جو اس بچے کا تعلق اس کے رب سے جوڑنے کا سبب بنے گی. پھر پہلے جو سلیبس ہوا کرتا تھا وہ سیکولر سلیبس ہوا کرتا تھا. سلیبس کے اندر کتے بلی، راجہ مہاراجہ، ہاتھی گھوڑے، شیر چیتے، اس طرح کی کہانیاں ہوا کرتی تھیں. لہذا بچے ذہنی طور پر جیسے اسکول جاتے تھے ویسے ہی واپس لوٹ کر آتے تھے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھے، یہ دھرتی بھارت ماتا ہے، یہ کائنات دیوی دیوتا چلاتے ہیں. اورنگزیب ایک کرور بادشاہ تھا، ایک ظالم بادشاہ تھا. اور اس طرح سے ہمارے بچوں کا برین واش کیا جا رہا ہے آج ہمارے اسکولوں میں. پھر پریئر کے دوران، دعا کے دوران بعض اسکولوں میں شرک اشعار والی نظمیں کہلوائی جاتی ہیں. نوئیڈا میں میرا ایک مکتب میں جانے کا اتفاق ہوا تو ان بچوں سے جب میں نے پریئر کے بارے میں پوچھا تو ان بچوں نے بتایا کہ پریئر میں ہمارے اسکول میں ہنومان چالیسا کہلوایا جاتا ہے. پھر جو بچی کھچی کسر ہوتی ہے اس کو ہمارے اسکول کی انتظامیہ اور ہمارے ٹیچر صاحبان مل کر پورا کر دیتے ہیں. ان کا نہ تو خود دین سے کوئی مضبوط تعلق ہوتا ہے اور نہ وہ بچوں کو ایسی کوئی ترغیب ہی دیتے ہیں. وہ بچوں کی یہ ذہن نشین کراتے ہیں کہ جتنے نمبر آئیں گے تم اتنے ہی کامیاب ہوگے. اور یہاں پر کامیابی کا مفہوم دنیا کے عیش و عشرت اور پیسے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. اسکول کی انتظامیہ اور یہی ٹیچر حضرات مل کر پھر بچوں سے اسکول کے پروگراموں میں وہ ایکٹیویٹیز کراتے ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا اور جن کی اجازت ہمارا اسلام ہرگز نہیں دیتا. کبھی ڈانس، کبھی گانے گوانا اور کبھی شرکیہ نعرے. تعلیم کا تو مقصد تھا اللہ کی معرفت حاصل کرنا اور مخلوق کی خدمات. لیکن اب یہ تصور ذہنوں کے اندر بٹھایا گیا ہے کہ تمہارا پڑھنا لکھنا اس وقت کارآمد ہے کہ جب تم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلوا سکو، تب تمہارا پڑھنا کارآمد ہے. تم اپنا نیم اور فیم بنا سکو تب تمہارا پڑھنا کارآمد ہے. پھر اس تصور کے ساتھ بچہ جب پڑھائی کرتا ہے تو وہ آگے چل کر پیسہ بنانے کی مشین تو بن سکتا ہے لیکن انسان نہیں بن سکتا. وہ مخلوق کی، قوم کی، دین کی خدمت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کی زندگی کا واحد مقصد پیسہ اور دنیا کے عیش و عشرت کمانا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ جو چاہے جس حد سے چاہے گزر جائے. پھر ایسے لوگوں کو ڈانسنگ میں بھی اپنا کیریئر نظر آتا ہے، گانے میں بھی اپنا کیریئر نظر آتا ہے اور سود بیعت کے کاروباروں میں بھی اپنا کیریئر نظر آتا ہے. حلال اور حرام، کفر اور ایمان، شرک اور توحید، ان کا فرق اس بچے کے لیے سب بے معنی باتیں ہو جاتی ہیں. پھر یہی لوگ لبرل بنتے ہیں، آزاد خیال کہ جو مرضی چاہے کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر ایسے ہی لوگوں کے ذریعے ایک جہالت بھرا نعرہ دیا جاتا ہے کہ انسانیت ہی سب سے بڑا دھرم ہے. پھر اس فرضی دھرم کو نبھانے کے لیے ہر مذہب کی مذہبی رسومات کو، شرک پر مبنی تہواروں کو یہ لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں. میں اگر ککرالہ کی بات کروں، خاص کر ان اسکولوں کی جو پرائمری تک کی تعلیم دے رہے ہیں،
تو ان سے ایک سوال ہے کہ آپ کے پاس کون سی مجبوری ہے یا کون سا پریشر آپ پر ہے کہ آپ کو ایک فلاں مخصوص سلیبس ہی فالو کرنا ہے کہ جس میں علم دین سکھانے والی کتابوں کو جگہ بھی نہ مل سکی؟ کون سی مجبوری ہے کہ آپ کو یہ ایکٹیویٹیز کرانا پڑ رہی ہیں؟ کیا مجبوری ہے آپ کی کہ آپ کو یہ ناچ گانا ڈانس اور یہ شرک اشعار والے گیت اسکولوں میں کرانا پڑ رہے ہیں اور ککرالہ کی عوام اس پر تالیاں پیٹ رہی ہے اور کچھ نام نہاد نامور اور رہنما لوگ ان حرکتوں پر بچوں کی اسکول والوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے ادارے کے نام کے ساتھ مدرسے کا ٹیگ لگا ہوا نہیں ہے تو کیا آپ اپنی ان ذمہ داریوں سے آزاد ہو گئے جو کلمہ توحید کی نسبت سے آپ پر لاگو ہوتی ہیں؟ آپ کی ایمانی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ آپ بچوں کو بلکہ سیانی بچیوں کو اسٹیج پر لوگوں کے سامنے لا کر گانے کی دھن پر ڈانس کروائیں؟ کیا آپ نے کبھی بچوں کو بتایا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ اللہ کون ہے اور وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ آپ کے بولتے ہیں کہ ان ننھے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے، کہ چاہے آپ انہیں صراط مستقیم پر چلا دیں یا صراط ضالین کی راہ دکھا دیں۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ قیامت کے دن آپ کو اس کا بھی جواب دینا ہے۔ آپ اگر پوری طرح اپنے ادارے کے اندر دین کا ماحول قائم نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان خرافات کو تو بند کر دیجئے جن کی اجازت آپ کا دین اسلام نہیں دیتا، اور کم سے کم اپنے ادارے کے اندر اتنا دینی ماحول تو قائم کیجئے کہ جس سے بچے کفر اور ایمان، شرک اور توحید، عقائد اور مذاہب کا فرق جان سکیں۔ سیرت کی کتابوں میں اپنے سلیبس کے اندر جگہ دیجیے اور اپنے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی بتائیے کہ ہمارے نبی کیسے تھے، ان کی تعلیمات کو اسکولوں کے ذریعے عام کیجیے۔ اور اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو بچوں کی زندگی میں اور کون سا مرحلہ آئے گا کہ جہاں بچے ان چیزوں کو سیکھیں گے؟ اسکولوں کے اندر ان خرافات کو کرانے کی میرے خیال میں دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو آپ پر کسی کا شدید پریشر ہے، آپ کی کوئی مجبوری ہے، اور دوسری چیز ہے مارکیٹنگ۔ ہاں، صرف مارکیٹنگ، کہ جتنا زیادہ شو آف ہم کریں گے اتنے ہی لوگ ہمارے اسکول کی طرف کھنچ کر چلے آئیں گے۔ یہیں پر بچوں کے والدین سے بھی کچھ باتیں عرض ہیں کہ اسکول کی چمک دھمک، اس کی بلڈنگ، اس کی شہرت، اس کا نام، اس کا فیم، اس کی گاڑیاں دیکھ کر آپ نے اپنے بچے کے لیے اسکول تو منتخب کر لیا، لیکن اسکول میں داخل کرنے کے بعد میں کیا کبھی اپنے بچے کا جائزہ بھی لیتے ہیں کہ بچہ پڑھ کیا رہا ہے، کس ماحول میں پڑھ رہا ہے، کن اساتذہ سے پڑھ رہا ہے؟ جو پڑھ رہا ہے اس میں کہیں ماں باپ کی عظمت کا کھانا بھی ہے؟ کیا کوئی ایسا سبق بھی ہے جو اسے کلمہ توحید کا مفہوم سمجھا سکے اور اللہ کی محبت کا سبق دے سکے؟ بچے کی زبان سے 4 الفاظ انگریزی سن کر آپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے اس بچے سے سورہ فاتحہ بھی سن کر دیکھی ہے؟ اور اگر یہ چیزیں اسکول میں نہیں سکھائی جاتی تو کیا آپ نے اس کا الگ سے کوئی انتظام کیا؟ خدا کے واسطے بچوں کو صرف اسکول کے ماحول پر، اسکول کے رحم و کرم پر مت چھوڑیے، بالکل مت چھوڑیے۔ کہ یاد رکھیے کہ آج کے اسکول وہ ہیں جہاں بچوں سے پہلے ٹیچر حضرات کو، اساتذہ کو تربیت کی ضرورت ہے۔ معذرت کے ساتھ آج کے اسکولوں میں صرف پڑھنا سکھایا جاتا ہے، تربیت کے نام پر آج کے اسکول 0 ہیں۔ ہاں، اگر کچھ تربیت ہے تو وہ ہے بے حیائی کی تربیت۔ لہذا ماں باپ کی، اسکول کے ذمہ داران کی، ٹیچر حضرات کی، بلکہ معاشرے کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کے بچوں کے آس پاس وہ ماحول کریٹ کریں، اسلامی دینی ماحول کریٹ کریں اور ان کو عبادات کا عادی بنائیں، اور وہ محرمات، وہ کام جن کو بچے اسکول کے اندر یا اسکول کے باہر کر رہے ہیں، جن کی اجازت اسلام نہیں دیتا، ان سے نہ صرف روکیں بلکہ ان کی نفرت بچوں کے اندر بٹھائیں۔ اسکول والوں کی چاہیے کہ بچوں سے وہ ایکٹیویٹیز، وہ پروگرام کرائیں کہ بچوں کے اندر پبلک اسپیکنگ کا کانفیڈنس پیدا ہو، ان کی کمیونیکیشن بیٹر ہو، ان کی انگلش اسپیکنگ اور انگلش لٹریچر پر زور دیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم خود کوئی ایسا ادارہ کیوں نہیں کھول لیتے؟ تو بھائی، اس کا سولیوشن نئے ادارے کھولنا نہیں ہے۔ ادارے الحمدللہ ککرالہ کے اندر ابھی بھی بے شمار ہیں۔
سولوشن اس میں ہے کہ قوم کی فکر کو تبدیل کیا جائے، ان کی پریفرینس کو، ان کی ترجیحات کو بدلا جائے، ان کو بتایا جائے کہ تمہارا پہلا مقصد زندگی آخرت ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ اور اگر آپ اسی غفلت کے ساتھ یوں ہی چلتے رہے اور آپ نے اپنے بچوں کے ایمان و اسلام اور تربیت کا کوئی ہوش نہ لیا، تو یاد رکھیے کہ آنے والے کچھ ہی سالوں میں آپ ایک وہ نسل دیکھیں گے کہ جس کا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ان کے ایمان پر انا للہ پڑھنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان کسی نسلی تسلسل کا نام نہیں ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی نسل میں آنے والے جتنے لوگ ہوں گے وہ سارے مسلمان ہوں گے، بلکہ مسلمان کی نسبت ایمان سے ہے، اسلام سے ہے۔ مسلمان اپنے نبی کا غلام ہوتا ہے اور اپنے اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ علم ہی انسان کو عروج پر پہنچاتا ہے اور علم ہی انسان کو شعور بخشتا ہے۔ آپ نے سنا تو ہے، لیکن یہ بات مکمل نہیں ہے۔ مکمل اور پوری بات یہ ہے کہ اگر اسی علم کا تعلق اللہ سے کٹ جائے، اس ہستی سے کٹ جائے جس نے اس کائنات کو اور ہم سب کو بنایا ہے، تو پھر یہی علم انسان اور انسانیت دونوں کے لیے سب سے بڑی تباہی کا سبب بنتا ہے، وہ تباہی جس کو جاہلیت کبھی بھی نہیں مچا سکتی۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کے ہمارے اسکول، کالج اور ہمارے اسپتال بزنس کے اڈے بن چکے ہیں، بلکہ بزنس کی کیا، لوٹ کے اڈے کہیے۔ جاپان میں گرنے والا ایٹم بم اسی علم کا ایک پریکٹیکل ہی تھا، اور آج جہاں ایک طرف ٹیکنالوجی انسان کو بے شمار فائدے پہنچا رہی ہے، دوسری طرف اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے پوری دنیا آج خطرے کے لال نشان پر ہے۔ یہیں پر اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ: تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے غلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔